وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 2 بلین سے زیادہ لوگوں کا دین ہے، مذہب ہے آپ کا، اور بہترین مذہب سمجھا جاتا ہے، وہ دین اسلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں راجو سود صاحب. تو کہ کیوں اسلام خطرے میں ہے؟ خود کو اتنا کمزور یا نازک کیوں سمجھا جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے راجو صاحب، بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یہ میجورٹی نہیں ہے، یہ مائنورٹی ہے. یہ اس طرح کی ذہنیت ہر عقیدے میں موجود ہوتی ہے. میں ذاتی طور پہ میرے ایمان کا حصہ ہے، اسلام خطرے میں تو ہو ہی نہیں سکتا. کوئی ایک خاص گروہ ضرور خطرے میں ہو سکتا ہے، ایک خاص ذہنیت ضرور خطرے میں ہو سکتی ہے، ایک خاص مائنڈ سیٹ خطرے میں ہو سکتا ہے. اسلام کو کون سا خطرہ؟ دنیا اتھل پتھل ہو گئی، آپ نے ورلڈ وارز لڑکے دیکھ لی، جو جہاں ہیں وہاں ہیں. وہ جو کرسچنز ہیں ان کی ایک اپنی ان کا نمبر ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. مسلمان عالم اسلام کتنے ملک وہ سارا. تو یہ یہ گروہ ہوتے ہیں، گینگز ہوتے ہیں، گروپس ہوتے ہیں، ان کے اپنے ڈیزائنز، اپنے موٹیوز. اور یہ ذہنیت ہر عقیدے میں، شکلیں مختلف ہوتی ہیں، ان کی مینیفیسٹیشن کا اپنا اپنا انداز ہے، لیکن بیسیکلی انفارچونیٹلی یہ ہر جگہ ہے. اور ایک بات میں ہمیشہ کرتا ہوں، آپ اس پہ غور کرنا، اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ بندہ زندگی بھر سیکھتا رہتا ہے. کوئی ممکن ہے کوئی صاحب مجھے زیادہ وہ ان سے روشنی مل جائے اور میں اسی وقت ریوزٹ کروں گا. میں ہمیشہ یہ لکھا بھی ہے میں کہتا بھی ہوں کہ مذہب کے نام پہ اتنی قتل و غارت ہوئی، اتنی قتل و غارت ہوئی، بنی نوع انسان کی ساری تاریخ بھری پڑی ہے. لیکن کمال کی بات ہے کہ اپنے عقیدے کے نام پہ خون اپنا اور دوسروں کا بہانے والے خود اپنے مذہب یا دین یا عقیدے پہ کتنا عمل کرتے ہیں. کرسچینٹی کے حوالے سے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا آگے کر دو. ٹیچنگ. دونوں عظیم جنگیں کنہوں نے لڑی آپس میں؟ بیسکلی مین پلیئرز کون تھے؟ آپس میں تھے. اب میانمار میں جو میں مسلمان ہوں تو میرے پہ انگلی اٹھانا بہت آسان ہوگا. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ہوا تو کرنے والے کون تھے؟ بدھ مت کا ماننے والا. جتنا تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہے، پیچھے کتاب پڑھی ہے بدھا کی سائنس کی، یا تو کتاب غلط ہے یا میں غلط ہوں جسے سمجھ نہیں آئی بات. ادروائز وہ تو کیڑے مکوڑے نہیں مارنے کی اجازت دیتے. وہ آپ نے اسی طرح میں نے گیتا بھی پڑھی ہے، موازنہ ہے، بلکہ موٹی ترین کتابوں میں سے ایک ہے ہی ہے جن میں ریلیجنس کا اور ان کی ٹیچنگس کا وہ کمپیریزن ہے. تو وہ یہ بنی نوع انسان کی بد نصیبی ہے جو اس طرح کا سٹف بیچتے ہیں. وہ ہر جگہ ہی مائنورٹی میں ہوتے ہیں، اکثریت ایسی نہیں ہوتی. اور ایک میں سچی بات تھک گیا ہوں اس عمر میں اتنی لمبی بات کرنا. اس سے پہلے میں نے ابھی ایک ریکارڈنگ اپنی کرائی ہے جیو کی. تو یہ ہیں نتیش صاحب، پورا نام یا مجھے نہیں ملا یا انہوں نے نہیں لکھا. یہ ہیں جے پور انڈیا سے، نتیش صاحب. تو انہوں نے بڑا ایکڈیمک سا سوال پوچھا ہے، بڑا بے ضرر، بڑا معصوم سا سوال ہے. کافر کے لغوی معنی کیا ہیں کافر کے، اور کیا ایک مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے، یا مولوی کے مطابق صرف یہودی اور دیگر مذہب کے لوگ ہی کافر کہلائے جائیں گے؟ بہت 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 خوبصورت سوال. میں آپ کو ایک بات، بنیادی مفہوم آپ نے بولا لغوی مطلب، کفر ہے کسی چیز کو ڈھانکنا یا چھپا دینا، جو سچ کو چھپاتا ہے، جو حقیقت کو چھپاتا ہے، یا اس کو ڈھانپتا ہے، یا اس کو ڈسٹارٹ کرتا ہے، وہ کافر ہے. اتنا ہی کافی ہے. جو چھپا دینا کسی چیز کو، ڈھانپ دینا، اس کو مس کر دینا،
الٹ پلٹ دینا وہی ہے. میں نے تو گیتا میں بھی یہ پڑھا ہے کہ وہی ہے, اس کے بعد کیا ہے وہی ہے, اس کے بعد کیا ہے وہی ہے. یہ میں نے جو پڑھا ہے. اس کے بعد کیا ہے پھر وہی ہے, وہی خالق و مالک و رازق ہے, وہی ہے. اور پھر وہ 6-7 بار یہ اس تکرار کے بعد جو میں نے پڑھا وہ ہوش ربا تھا. اس کے بعد اس کا عکس ہے. اب اگر کوئی ہم کہتے ہیں رب العالمین, یہ میرے ادھر یہ اتفاق سے پڑھی ہے 99 نیمز آف اللہ. اچھا, یہ الجبارو العزیزو النافعو المانعو الغنیو الرؤوفو المقتدرو المقدم, یہ 99 صفات ہیں. اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ اگر کوئی کرتا ہے اس کو چھپاتا ہے, اس کو ڈھانپتا ہے یا اس کو ڈسٹارٹ کرتا ہے. وہ باقی جس کا دل کرے. ہمارے ہاں تو اپنا یہ رواج ہے انفارچونیٹلی, اور صدیوں سے ہے کہ جس کی بات سمجھ نہیں آئی اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں. لیکن بیسیکلی آپ نے پوچھا اس کا بنیادی مفہوم یا اس کا لغوی مطلب کیا ہے, میں نے عرض کر دیا کہ وہ چھپا دینے کو کہتے ہیں, ڈھانک دینے یا ڈھانپ دینے کو کہتے ہیں. اور آخری سوال ہے, یہ عجیب سا لگا مجھے نام, اس طرح کا نام میں نے سنا نہیں. یہ ممبئی سے ہے. ہم بمبے ہمارے دلوں دماغوں پہ چھایا ہوا ہے. میرا بہت رومانس ہے, میں دیکھ نہیں سکا آج تک. پتہ نہیں زندگی مہلت دیتی ہے کہ نہیں, حالات اجازت دیتے ہیں کہ نہیں. میرا بڑا اشتیاق, پوری دنیا میں نے دیکھی ہے تقریباً. ظاہر ہے میں نے اسرائیل نہیں دیکھا یہ ہوں. تو ممبئی, ہم اس کو بامبے, گانے بھی پرانے جو ہیں انڈین سانگز میں بامبے ہوتا ہے. سلام بامبے ایک فلم بھی ہے. تو یہ ممبئی سے نام ہے ان کا, چرل ابو والا. اب والا ہے یا ابو والا ہے, اردو میں چونکہ میرے پاس آتا ہے, میرے آفس سے, تو میں پھر ایک بار معافی اگر میں نام غلط لے رہا ہوں یا پروناؤنس ٹھیک نہیں کر رہا تو مجھے معاف کریں. ان کا سوال بڑا معصومانہ ہے, بہت دوستانہ, بہت بیسک, بہت معصومانہ سوال ہے کہ آپ کبھی انڈیا پرائم ٹی وی کے پروگرام میں شرکت کیوں نہیں کرتے. تو اب میرے بھائی, مجھے کبھی کسی نے اس قابل ہی نہیں سمجھا. یہ تو آپ تب پوچھتے اگر آپ کو پتہ چلتا کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے یا دعوت دی ہے یا ٹیلی فون ہے کیا, جو بھی ہوتا ہے, کو رابطہ کیا ہے اور میں نے انکار کیا ہے, اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سو بیسیکلی انڈیا پرائم ٹی وی والوں سے آپ اگر پوچھیں تو بہتر ہوگا. انہوں نے ضروری نہیں سمجھا ہوگا, مناسب نہیں سمجھا ہوگا, اور ان کا ڈسکریشن ہے. میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.